الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم آئمہ بے کساں سرور انبیاء نور دو عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع رمضان المبارک کے حوالے سے چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزے کی نیت کس وقت کی جائے اس کے بارے میں احادیث کے متعلق آپ کو چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے آج پہلی دفعہ آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی ہی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ دینی لحاظ سے علم کے لحاظ سے رمضان المبارک کے چند اہم مسائل آپ تک فراہم ہوتے رہیں۔ میں اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتا چلتا ہوں کہ روزے کا بیان کیا ہے، روزہ کے معنی کیا ہے، روزے کی فرضیت کیا ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے آیا مقدسہ پڑھی اس میں رب ذوالجلال کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، من قبلکم جیسے تم سے اگلوں پر، من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اگلوں سے مراد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیعت کے 3 روزے رکھتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 روزے رکھتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام عیدین کے علاوہ پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت المقدسہ میں فرمایا کہ اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے اگلوں پر تاکہ تم ان کی طرف دیکھ کر ہدایت پا جاؤ، روزہ بھی اس کی نماز کی مثال ہے۔ روزے کی مثال جیسے نماز فرض عین ہے اسی طرح روزہ بھی فرض عین ہے۔ اس کا چھوڑنے والا، اس کا منکر اور اس کو نہ ماننے والا کافر ہے اور سخت جہنم کا حقدار ہے اور سخت عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب نازل کرتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے، یا مثال کے طور پر 13-14 سال کے بچے، 12-13 سال کے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، ان میں اتنی قوت ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں روزہ رکھوا دیا جائے، کیونکہ اگر وہ قوت رکھتے ہیں اور پھر بھی نہیں روزہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں مار کر رکھوایا جائے۔ مارنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ لاٹھی یا ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے لگ جائیں۔ لاٹھی سے یا ڈنڈے سے مارنے کا اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا نماز میں جو مارنے کا حکم آیا ہے اور روزے میں جو مارنے کا حکم آیا ہے اس سے مراد صرف 3 تھپڑ مارنے کا حکم ہے۔ 3 تھپڑ آپ مار کر اسے روزہ رکھوا سکتے ہیں، اگر پھر بھی وہ نہیں رکھتا تو وہ جہنم کا حقدار ہے اور سخت عذاب کا حقدار ہے۔ کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب تک، یعنی غروب آفتاب تک، یعنی آپ کو سادے انداز میں سمجھا دوں کہ فجر کی اذان سے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوک پیاس کو روک کر رکھنا، اسی کا نام روزہ نہیں۔ کئی شخص بھوک پیاس تو روک کر رکھتے ہیں لیکن تمام گناہوں سے باز نہیں آتے، اس لیے صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں کہ بھوک پیاس سے رک جانا، بلکہ ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، یعنی زبان سے جھوٹ بولنا بند کر دینا، زبان سے غیبت اور چغلی کرنا بند کر دینا، زبان سے گالی دینا بند کر دینا، کانوں سے وہ حرفات سننا بند کر دینا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، آنکھوں سے وہ کام دیکھنا بند کر دینا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، یہ بھی روزے کے اندر ہی شامل ہیں۔ کئی شخص بھوک اور پیاس کو تو روک کر رکھتے ہیں لیکن ان عملات پر، ان کاموں پر غور نہیں کرتے، وہ ان کے روزے بھی ضائع جاتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو مجھے سن رہا ہے، صرف اس کا نام روزہ نہیں کہ ہم بھوک اور پیاس کو روک کر رکھے، بلکہ تمام ایسے حرفات سے بچ جانا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، یہ بھی روزے کے اندر ہی شامل ہے۔ ایک شخص مجنون ہے، ایک شخص، ایک بچہ نابالغ ہے، کیونکہ نابالغ پر بھی روزہ فرض نہیں اور مجنون پر بھی روزہ فرض نہیں۔ میں مجنون کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کیونکہ 12 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور مجنون کی میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ رمضان شروع ہوا تو وہ پاگل ہو گیا، اور 29 رمضان المبارک جس وقت صبح صادق کے وقت، جس وقت روزے کی نیت کرنا تھی، اس وقت اسے ہوش آ گیا، تو پچھلے جتنے بھی روزے ہوں گے، جو ان سے مہینے کے روزے ہوں گے، اس کی قضا اس پر لازم کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ شخص پاگل ہے اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد یا نیت کا وقت گزر گیا، 30 روزے پورے ہو گئے اور نیت کا وقت گزر گیا، تو اس وقت اس کو ہوش آیا تو اس پر قضا لازم نہیں کی جائے گی۔ اس لیے روزے کی نیت کا وقت کیا ہے، مسئلہ بہت اہم ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ رمضان کے ادا روزے، جو رمضان المبارک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزے اور نفلی روزے، سنت روزے، مستحب روزے، اگر کسی نے منت مانگی ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس چیز کے روزے، ان سب کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر زوال کبریٰ تک ہے، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک زوال کبریٰ، اسے کہتے ہیں کہ پہلے تک نماز فجر کی اذان سے پہلے تک ہے۔ تو اگر آپ رات کو نیت کریں، مثلا سورج ڈوب گیا، کیونکہ 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، سورج ڈوب گیا، آپ اس وقت مغرب سے لے کر 12 بجے کے درمیان جو نیت کریں گے وہ اس طرح نیت کریں گے کہ کل میں روزہ رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، فرض روزہ اللہ کی رضا کے لیے، یا قضا
28 رمضان مبارک کی میں قضا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کل میں اس کا روزہ رکھوں گا۔ یا منت کی بات آ جائے تو میں جس چیز کی منت مانگی تھی کل اس چیز کا روزہ رکھوں گا۔ یعنی آپ پھر 12 بجے کے بعد یعنی سحری کے وقت، جسے ہم تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، اس وقت اگر اٹھ کر نیت کرتے ہیں رمضان کے روزہ اور دیگر روزوں پہ اگر ہم نیت کرتے ہیں، اس وقت ہم نیت کریں گے کہ آج میں روزہ رکھتا ہوں۔ نیت آپ عربی میں چاہیں یا اردو میں چاہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل سے کریں، زبان سے کریں، اردو میں کریں یا عربی میں کریں، یہ نیت کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نیت کریں گے کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں قضا 28 رمضان المبارک کا، یا میں روزہ رکھتا ہوں آج جو میں نے منت مانگی تھی، یا میں آج رمضان المبارک کا فرض روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج رکھتا ہوں۔ یہ آپ اگر 12 بجے کے بعد یعنی سحری کے وقت اٹھ کر نیت کریں گے تو اس طرح کریں گے۔ اگر مغرب کے بعد کریں گے تو آپ کہیں گے کل میں روزہ رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اسی طرح نیت، عبادتوں کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور رمضان المبارک سے بھی یہی مراد ہے۔ رمضان المبارک کی نیت سے بھی یہی مراد ہے کہ نیت، آپ کو میں نے بتایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اور دل سے اقرار کرنا نیت ہے۔ اور جو عورتیں نفلی روزے رکھتی ہیں، جو عورتیں نفلی روزے رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے خاوند، اپنے شوہر سے پوچھ کر روزے رکھیں۔ نفلی روزوں کی اجازت اپنے شوہر سے لیں، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ روزہ ہوگا اور اس درجے کا ثواب نہیں ملے گا جس درجے کا آپ کو ملنا تھا، یعنی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد آپ کو وہ دن یاد ہونا چاہیے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ آپ کو وہ دن یاد ہونا چاہیے جب ہم قبر میں جائیں گے تو منکرین نکیر ہم سے سوال کریں گے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ہمیں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج وقت ہے، مسجدوں کو آباد کر لو، آج وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جبین نیاز جھکا لو۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اور شرمندگی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے سے ہمیں اپنا نامہ اعمال لینا پڑے۔ اپنی اس قبر کو یاد کرو جس میں خوفناک فرشتے خوفناک روپ میں آ کر ہم سے سوال و جواب کریں گے۔ وہ وقت یاد رکھو، وہ وقت یاد رکھو جس وقت تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا۔ اس وقت نہ تمہارے پاس کوئی پیسہ ہوگا، نہ تمہارے پاس کوئی دولت ہوگی، نہ تمہارے پاس یہ کوٹھیاں ہوں گی، نہ تمہارے پاس روپیہ دولت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں کام آئے گا تو تمہارے نیک عمل کام آئیں گے، تمہارا قرآن پڑھا ہوا وہاں کام آئے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اور اپنے حضور اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کا شرف عطا فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے فل سپورٹ کریں تاکہ روزانہ کی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائیں اور دینی لحاظ سے کچھ اہم معلومات آپ کے پاس پہنچ جائیں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں خود سیکھ کر آپ کو بھی سکھاؤں۔ اسی لیے میرا ذہن بنا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاؤں کہ دین سیکھو، دین بہت آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مجھے فل سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اپنی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں آپ کو جلد سے جلد دین کی طرف رغبت دلاؤں۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس رمضان کے روزے رکھنے اور ایسے برے کاموں سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا شرف عطا فرمائے۔ روزانہ کے لحاظ سے نئے موضوعات پر تبصرہ کیا جائے گا اور آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ روزانہ بلا ناغہ افطار پروگرام آپ کے پاس روزانہ پہنچے گا تاکہ آپ دیکھ کر اسے دین کی کچھ اہم احادیثیں اور کچھ دینی عمل سیکھ جائیں، ورنہ ہم نے علم سیکھنے سے کم نہیں ہوتا، علم سکھانے سے بھی کم نہیں ہوتا، جبکہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے میں علم سیکھ کر آپ کو سکھا رہا ہوں، اس طرح آپ آگے علم سیکھ کر کسی اور کو سکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرما کر ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا شرف عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے،